بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مسجد اقصی کی فضیلت کے بارے میں، اور جو آج اسرائیل فلسطینیوں اور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ تو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، اور مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تیسرا مقدم ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی کی یہ فضیلت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی تو سب سے پہلے اس مقام کا سفر کیا، اسی مسجد کا سفر کیا۔ مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں مسجد حرام اور مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی کہ جس نے اپنے محبوب کو جس وقت معراج کروائی، معراج کروانے سے پہلے مسجد اقصی میں، اور پھر سب سے بڑی بات، یہ مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین کے شہر یروشلم میں سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد اقصی کو اس اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ سفر معراج پر تمام انبیاء کرام نے اسی مسجد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کی تھی، یعنی 1,24,000 پیغمبر جو تھے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، انبیاء کرام، کل انبیاء کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں، اتنا بڑا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی فضیلت، اور مسجد اقصی کی بھی یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 مساجد کی زیارت کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلے مسجد حرام جو کہ مکہ میں ہے، اس کے بعد دوسری مسجد جو ہے مسجد نبوی ہے، تیسری مسجد جس پر آج بے حرمتی کر رہا ہے اسرائیل اور جارحیت کے ذریعے بے گناہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، وہ ہے مسجد اقصی۔ ان تینوں مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ دوسری عام مساجد میں پڑھنے سے 500 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو سنن ابن داؤد جلد اول حدیث مبارکہ 1737 میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حج یا عمرہ کی نیت سے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک احرام باندھا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی جلد دوئم حدیث مبارکہ 601 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کی مسجد، یعنی مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کون سی مسجد تعمیر کی گئی اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس، یعنی مسجد اقصی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے
1000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے، جو بخاری کی 1190 حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ 1461 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی قبلہ اول بیت المقدس کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ملت اسلامیہ اس وقت بدترین زوال کا شکار بن گئی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد زندگی آخرت کے بدلے دنیا کمانا ہے، اور ان حالات میں کسی بھی مسلم دنیا سے یہ توقع کرنا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم پر آواز اٹھائیں گے ناممکن ہے۔ قریب ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا انشاءاللہ رب العزت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان تمام ناانصافیوں کا حساب لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند فرمائیں گے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جو ان کے دور میں آئیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ تو آج کا یہ جو موضوع ہمارا ہے، مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور جو اسرائیلی مسلمانوں فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری مسلمانوں کی تمام دنیا میں مدد فرمائے، اور ہم مسلمانوں جتنے مسلمان ملک ہیں اور ان کے حکمران ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نام پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس کی حدود کے مطابق، اس میں جو شریعت ہے، شریعت کے مطابق وہ اس میں اپنا کام اپنا سر انجام دیں۔